کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ رسپانسبلٹی کیا ہے، رسپانسبل جرنلزم کیا ہے، لیکن میں ایک چیز فیل کرتی ہوں، وہ یہ کہ دیکھیے جب ہم اس فیلڈ میں آئے نا تو فیل یہ کیا کہ جب بھی ہم کوئی ایک میسیج فار انسٹنس ابھی میں اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور کیمرے کو آف کر دیں تو یہ دو لوگ بات کر رہے ہیں، یعنی میں آپ کو انفلوئنس کر رہی ہوں اور آپ مجھے انفلوئنس کر رہے ہیں. اگر میں کوئی نیگیٹو بات کر رہی ہوں تو میں نیگیٹولی آپ کو انفلوئنس کر رہی ہوں، اور آپ مجھے کوئی پازیٹیو اچھی بات بتا رہی ہے، مذہب کی بات بتا رہی ہے یا کوئی اچھی سوشل ایتھک بتا رہی ہے تو آپ مجھے انفلوئنس کر رہے ہیں. لیکن یہیں پہ کیمرے آن کر دیے جائیں تو وہ میسیج اور وہ کمیونیکیشن لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں تک جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کوئی بری بات بتا دوں آپ کو تو اس بری بات بتانے کو آپ تو سن ہی رہی ہیں لیکن لاکھوں کروڑوں ذہنوں کو میں متاثر کر رری ہوں. اور بالکل اسی طرح سے اگر میں کوئی اچھی بات بتا دیتی ہوں تو ہم لاکھوں کروڑوں ذہنوں کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں. تو میں جب فیلڈ میں گئی اور میں نے یہ چیز فیل کی کہ ایک میسیج ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، ایک پروڈکشن ہم کر رہے ہیں یا کچھ لکھ رہے ہیں کسی اخبار میں، اور وہ چند لوگوں کے بیچ نہیں ہے، وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک اس کی ریچ ہے اور ہم لاکھوں کروڑوں برینز کو متاثر کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا بڑا برڈن ہے. فار انسٹنس اگر میں نے کوئی ایسی نیگیٹو بات کہہ دی جس کو کسی نے اڈاپٹ کر لیا اور اس کی زندگی میں نیگیٹیوٹی آ گئی تو اس کا برڈن اور اس کا گناہ اور اس کی ذمہ داری مجھ پہ عائد ہو رہی ہے. اینڈ سیم فار اچھی بات کہ میں نے کوئی اچھی بات کہہ دی اور وہ لوگوں تک پہنچ گئی اور کسی نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، نماز پڑھ لی، سر پہ دوپٹہ لے لیا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا، صدقہ خیرات کی طرف مائل ہو گئے، یا اپنی زندگی سے کوئی اسموکنگ چھوڑ دی یا کوئی ایسی چیز چھوڑ دی ہمارے میسیج کے تھرو، تو دیکھیں اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو ایفیکٹ کتنا زیادہ ہوتا ہے اور اس کا برڈن ہم پہ ہوتا ہے. تو تب مجھے فیل ہوا کہ واقعتاً یہ جو کمیونیکیشن کی فیلڈ ہے یا جرنلزم کی فیلڈ ہے یا میڈیا کی فیلڈ ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، یہ ایک پروفیشن نہیں ہے جسٹ. پنجاب یونیورسٹی جیسے ادارے میں ایک لیڈرشپ کا تجربہ کیسا رہا؟ بہت اچھا رہا. میں فلم اینڈ براڈ کاسٹنگ ڈپارٹمنٹ کی فاؤنڈنگ چیئر پرسن ہوں، اور ہم نے جس کو کہتے ہیں نا زیرو سے سٹارٹ کرنا اور ایک کلرک کے ساتھ سٹارٹ کرنا، ہم نے کام شروع کیا اور پھر ہم نے بی ایس آنرس کا پروگرام سٹارٹ کیا، جو کہ ابھی ہمارے مارننگ اور ایوننگ کے بی ایس آنرس کے پروگرام چل رہے ہیں اور ہمارا ایک بیچ پاس آؤٹ بھی کر گیا. ایم فل کا پروگرام شروع کیا، اب ہم پی ایچ ڈی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. تو بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اور اچھا لگتا ہے، اور یہ دیکھ کر بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ بچیاں اور بچے اس فیلڈ میں آنے کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں. ویری نائس. پیمرا میں آپ کا کیا رول ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ پیمرا میں جی پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کی ایک کونسل ہے جس کو ہم کونسل آف کمپلینٹس کہتے ہیں جی. یہ پروونشل لیول پہ قائم ہے، یعنی پنجاب میں، کے پی میں، بلوچستان میں، یہ سب صوبوں میں یہ کونسل قائم ہوتی ہے. تو میں پنجاب کی جو کونسل ہے کونسل آف کمپلینٹس اس کی چیئر پرسن ہوں، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہمیں میڈیا سے شکایت رہتی ہے ایک کامن سٹیزن کے طور پر، الیکٹرانک میڈیا سے، براڈ کاسٹ میڈیا سے، اور کسی کو لگتا ہے کہ اس ڈرامہ میں تو ولگیرٹی بہت زیادہ ہے، یہ جو پولیٹیکل ٹاک شو ہو رہا ہے یہاں پہ انیتھیکل گفتگو ہو گئی، گالی گلوچ ہو گئی، سینسیشنلزم ہو گئی، کچھ ایسی چیزیں. تو اگر عام ویور کو، عام شہری کو یہ شکایت ہوتی ہے تو وہ پیمرا کی کونسل آف کمپلینٹ میں رابطہ کرتا ہے اور ان کو کمپلینٹ اپنی رجسٹر کرواتا ہے. پھر ہم اس کمپلینٹ کو بھی بلاتے ہیں اور جس کے اگینسٹ وہ کمپلینٹ ہوتی ہے یعنی ریسپونڈنٹ، ہم اس کو بھی بلاتے ہیں اور پھر اس کیس کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اور پھر کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف بعض اوقات فیصلہ دیا جاتا ہے. جی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ کمپلینٹ. بالکل بالکل. پیمرا کے ابھی ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیے میڈیا کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، وہ چاہے اینٹی گورنمنٹ ہو یا پرو گورنمنٹ ہو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے من چاہے ریزلٹس لانے کے لیے لوگوں کے سامنے خبریں رکھی جاتی ہیں کہ جو ہم بتا رہے ہیں وہ سچ ہے، جو ہم کہنا چاہتے ہیں اکثر وہ باتیں سینسرڈ کر دی جاتی ہیں، فلٹر ہو جاتی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، ٹو سم ایکسٹینٹ یہ بات ٹھیک بھی ہے. دیکھیے وہ جس کو ہم 100% آزادی کہتے ہیں یا فریڈم کہتے ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. جی. کہیں بھی ایسا میڈیا ہمیں ایگزسٹ کرتا نظر نہیں آئے گا جس کو ہم فری فار آل کہتے ہیں، جو 100% ہر طرح کی پابندی سے آزاد ہوتا ہے. تو پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے. میں ویسے اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ پاکستان میں مختلف حالات جب ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پریشر میڈیا پہ آتے ہیں، میڈیا پرسنز پہ پریشر آتے ہیں، بالکل آتے ہیں، اور آپ کو ان پریشرز کو فیس بھی کرنا پڑتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا نا کہ بعض اوقات ہم کوئی بات کہنا چاہتے ہیں اور کہہ نہیں سکتے، تو بالکل ٹھیک فرمایا. بعض اوقات ہم کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، میڈیا پہ نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے آپ کے چینل کی پالیسی آڑے آ رہی ہو سکتا ہے آپ کے چینل کو جو ایڈورٹیزمنٹ مل رہی ہے وہ آڑے آ رہے ہو سکتا ہے آپ کے چینل کے جو مالک ہیں ان کا ٹلٹ آڑے آ رہا ہو. تو ہم بہت ساری باتیں نہیں کہہ سکتے. لیکن آپ ایک چیز کو غور کریں، اگر ہم چند باتیں نہیں کہہ سکتے تو درجنوں، سووں، سینکڑوں باتیں ہم کہتے بھی ہیں. تو میڈیا کو آزادی ہے بھی، اور سرٹن جگہوں پہ ہمیں محتاط ہو کے بھی بات کرنا پڑتی ہے. بالکل بالکل. پاکستان میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک عورت کا مستقبل میڈیا اور جرنلزم میں کیا ہے؟
مجھے لگتا ہے عورتوں کا مستقبل، خواتین کا مستقبل پاکستان میں بہت اچھا ہے. عام طور پہ ہم یہ گفتگو سنتے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کو بڑی ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یہ بڑی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, ان کو آگے بڑھنے کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. آپ یقین کریں یہ مشکلات دنیا بھر میں ہیں. امریکہ کی ہم اگزامپل لے لیتے ہیں, وہاں پہ آپ ذرا خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور خواتین کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی ریسرچ کریں تو وہ والے مسائل جو ہمیں یہاں پہ درپیش ہے وہ وہاں پہ بھی درپیش ہے. اچھا, مجھے بڑی حیرت ہوئی, ابھی پچھلے دنوں میں 2-3 ہفتے پہلے میں آذربائیجان باکو میں تھی, تو وہاں پہ ہمیں کچھ ٹرکش پروفیسر ملے, ٹرک یونیورسٹی کے. انہوں نے جو ریسرچ پریزنٹ کی اس میں آنر کلنگ کی بات ہو رہی تھی, اس میں فورس میرجز کی بات ہو رہی تھی. تو میں وہ سیشن چیئر کر رہی تھی, تو میں نے ان کو روک کے پوچھا کہ یہ واقعتاً ترکی میں بھی آنر کلنگ ہو رہی ہے اور خواتین کی زبردستی شادی ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی, ہمیں بھی یہ مسائل کا سامنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں یہ پاکستان میں ایسے مسائل ہیں, ایسے مسائل دنیا بھر میں ہیں. اور بالکل اسی طرح سے اگر ہم خواتین کی ہراسمنٹ کی بات کریں, باقی ایشوز کی بات کریں, تو کیا یہ والے معاملات یا تشدد کی یا وائلنس کی بات کریں, یہ معاملات یو ایس میں نہیں ہوتے؟ وہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. یو کے میں نہیں ہوتی, ترقی یافتہ ممالک میں نہیں ہوتے. تو پاکستان میں بھی خواتین کے لیے وہی صورتحال ہے جو باقی ملکوں میں. لیکن یس, پاکستان کے سرٹن ایریاز میں خواتین کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ ووٹ دینے تک کا اگر آپ کو رائٹ نہیں دیا جا رہا سرٹن ایریاز میں, تو ٹھیک ہے, بہت سارے معاملات میں ابھی ہمیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو کہنا چاہوں گی, جی ضرور. آپ یہ دیکھیے کہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی 2 بار وزیر اعظم رہی ہیں. بالکل 2 بار خاتون وزیر اعظم پاکستان جیسے ملک میں رہنا بہت بڑی بات ہے. امریکہ میں ابھی تک کوئی خاتون الیکشن جیت ہی نہیں سکی. انہوں نے ہیلری نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. ہمیں یہ لگتا ہے, ہم اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں تو لوگ کتنے لبرل ہیں, انہوں نے ایک خاتون کو وزیر اعظم بنا دیا. امریکہ جیسے ملک میں ابھی تک کوئی خاتون وزیر اعظم صدر نہیں بن سکی ہیں. تو پاکستان تو بڑی اچھی جگہ ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے سب سے بڑے صوبے کی جو آج کل ہیڈ ہیں مریم نواز شریف ہیں, ایک خاتون ہے. آپ دیکھیے کہ سیاست میں دیکھ لیں, صحافت میں دیکھ لیں, ایجوکیشن میں دیکھ لیں, ایئر فورس میں دیکھ لیں, آرمی میں دیکھ لیں, بڑے بڑے نام موجود ہیں اور خواتین یہاں پہ کام کر رہی ہیں اور اچھا بھلا کام کر رہی ہیں. جی بالکل, ہاں ایسا تو ہے. ابھی جو پنجاب بجٹ بنا ہے 2025 کا, اس پہ صحافیوں کے لیے بھی کچھ بجٹ بنا ہے, اس بارے میں کچھ بتائیں. بالکل, میں ویسے بجٹ سیشن میں موجود تھی اور میں نے بجٹ سنا بھی, لیکن مجھے ایمانداری سے بتانے دیجیے کہ اسٹیٹسٹیکلی اور اکنامیکلی میری معلومات کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. لیکن جو بھی میں سمجھ سکی اور میں نے سنا, تو واقعتاً صحافیوں کے لیے کچھ انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے. ایک تو ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے, اور کچھ انڈومنٹ فنڈ بھی رکھا ہے. اور مجھے چند صحافیوں سے ملاقات کا موقع ملا اور میں نے جو گفتگو سنی تو میں نے سنا کہ صحافی بڑے خوش ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے. صحافی جو کہ ہمارے ملک کے لیے اور معاشرے کے لیے بڑا پازیٹیو کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے اگر بجٹ ایلوکیٹ کر دیا گیا تو دیٹ از ویری گڈ. یہ صحافیوں کے لیے خوشخبری ہے. جی اچھا, مجھے یہ بتائیں, جو پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ سفارش ہوتی ہے؟ سفارش ہر جگہ پہ ہوتی ہے, تو پاکستان میں بھی سفارش ہوتی ہے. بالکل, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں گی, چونکہ اگر آپ نے سفارش کا ذکر کر دیا, میرا چونکہ اپنے اسٹوڈنٹ سے بہت زیادہ رابطہ رہتا ہے, یوتھ سے, تو مجھے ایک بات بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ کرتی ہے, اور وہ یہ کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہماری جو یوتھ ہے, ان میں امپریشن یہ ہوتا ہے کہ سفارش کے بغیر تو کوئی کام ہو نہیں سکتا. یعنی سفارش کے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے, سفارش کے بغیر ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتی. میں بالکل بلیو کرتی ہوں کہ سفارش چلتی ہے, اور بعض اوقات ہم جیسوں کو بھی سفارش کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی چھوٹا سا کام کروانا تو ہمیں کسی ریفرنس کے ساتھ جانا پڑتا ہے. لیکن اسٹوڈنٹس کو میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیے سفارش بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹیلنٹ کا کوئی راستہ روک لے. ایک بچہ جو بڑا اچھا اینکر ہے, ایک بچہ جو بڑا اچھا رائٹر ہے, ایک بچہ جو بڑا اچھا اسپیکر ہے, میڈیا کے ریفرنس سے بات کر رہی ہوں, ایک بچہ جو بہت اچھا ویڈیو ایڈیٹر ہے, ایک بچہ جو بہت اچھا کیمرہ مین ہے, کیا کوئی اچھا سفارشی نالائق اس کا راستہ روک سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چینل بنائے جس نے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے, اور وہ سارے سفارشی بھرتی کر لے گا؟ اس نے کام بھی تو کچھ کروانا ہے نا. تو اچھے بچوں کی جگہ ملتی ہے, نکلتی ہے. اور آپ یقین جانیے, میں اپنے ایسے کئی اسٹوڈنٹس کی ایگزامپل آپ کو دے سکتی ہوں جن کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, اور محاورے کی زبان میں نہیں, واقعتاً ایسے ہوتا تھا کہ ان کے پاس کھانا کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, اور ہمیں کہیں سے ارینج کر کے ان کے ہاسٹل کی فی اور ہاسٹل کے اور ڈپارٹمنٹ کی فی اور ہاسٹل کے میس کی اماؤنٹ دینا پڑتی تھی. آپ یقین کریں آج وہ بڑے اچھے عہدوں پہ فائز ہیں, ان کے پیچھے کوئی سفارش نہیں, صرف محنت ہے. اکثر چینلز میں مجھے لگتا ہے کہ سیلریز کے بہت ایشو ہوتے ہیں,
آپ نے کبھی نوٹس لیا ہے؟ دراصل جہاں تک پیمرا کی اور پیمرا کی کاؤنسل آف کمپلینٹس کی بات کر رہے ہیں، میں ایک ٹائم پہ کوئی 5 سال پہلے پیمرا کی کاؤنسل آف کمپلینٹ کی ممبر تھی، اس بار میں اس کی چیئرپرسن ہوں۔ تو جب میں ممبر کے طور پر کام کر رہی تھی تو ہمارے پاس بہت سارے امپلائی آیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہمیں سیلری نہیں چینل دے رہا اور ہمیں ٹرمینیٹ کر دے، تو ہم کہتے تھے ہماری جورسڈکشن میں نہیں آیا۔ لیکن ابھی گڈ نیوز یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے اکارڈنگ اب پیمرا کی کاؤنسل آف کمپلینٹس یہ امپلائیز کی سیلری کا معاملہ دیکھ سکتی ہے اور یہ ہماری جورسڈکشن میں آتا ہے، لیکن کوئی سو موٹو نوٹس نہیں لیا جا سکتا۔ مثلا اگر کسی امپلائی کو چینل آرگنائزیشن کوئی بھی میڈیا آرگنائزیشن سیلری نہیں دے رہی تو اپنی کمپلینٹ رجسٹر کروائے اور ڈیفینیٹلی پھر یہ کاؤنسل آف کمپلینٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کے جو ڈیوز ہے وہ ریکور کروا کے۔ اوکے، پیمرا ایک چینل کو نوٹس جب بھیجتا ہے وہ کرائٹیریا کیسا ہوتا ہے ہمیں بتائیں ذرا۔ دیکھیے پیمرا کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے اور جب بھی پیمرا کا کوئی بھی لائسنسی یعنی کوئی بھی چینل کا لائسنس لیتا ہے یعنی کہ لائسنسی بن جاتا ہے تو اس کوڈ آف کنڈکٹ کو اور پیمرا کے رولز اینڈ ریگولیشن کو پر عمل درآمد کرنے کی اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہے اور ان رائٹنگ دیتا ہے اور انگوٹھا لگاتا ہے یا سائن کرتا ہے کہ جی ہم چینل میں کوڈ آف کنڈکٹ کی امپلیمنٹیشن کریں گے۔ تو جب کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہوتی ہے تو تب پیمرا کی طرف سے کوئی نوٹس جاتا ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ بالکل بہت کم ہوتا ہے کہ چینل کو پیمرا کی طرف سے ڈائریکٹ نوٹس چلا جائے۔ عام طور پہ کوئی کمپلیننٹ ہوتا ہے، مثلا اگر میڈیا کانٹینٹ کی ہم بات کریں تو کوئی ویور ہوگا جو کہے گا یہ ڈرامہ اچھا نہیں ہے، یہ ٹی وی پروگرام میں فلانی ولگر بات کہی گئی ہے، یہاں پہ کسی کی توہین کی گئی ہے، یہاں پہ خواتین کے خلاف بات کی جا رہی ہے، تو کوئی کمپلیننٹ ہوتا ہے جو کہ عام شہری ہوتا ہے یا ذمہ دار شہری ہوتا ہے اور پھر چینل کو نوٹس ایشو کیا جاتا ہے۔ دوسری کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جیسے اگر چینل کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے کوئی مذہب کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنی یا کچھ اداروں کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی، تو پیمرا اس طرح کے نوٹس لیتا ہے، لیکن زیادہ تر جو نوٹس ہوتے ہیں وہ کسی شہری کی کمپلینٹ پہ چینلز کو ایشو کیے جاتے ہیں۔ اوکے، اور یہ کب تک یہ ٹائم لگتا ہے، کیا ڈیوریشن ہوتی ہے؟ فوراً ایکشن لے لیا جاتا ہے یا اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے؟ دراصل رول یہ ہے پیمرا کا کہ آپ نے کسی کو ایک بار کال کیا اور کوئی نہیں آیا تو دوسری بار اور پھر تیسری بار، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی چینل کا ریپرزینٹیٹیو آ گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں اگلی بار جواب دوں گا یا اس سے اگلی بار دوں گا، تو 2-3 بار ہیئرنگ کا موقع دیا جاتا ہے اور کچھ منتھس کا ٹائم ضرور پیمرا لیتا ہے۔ اوکے۔